اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر کسی انسان کے گناہ اتنے ہوں جتنا یہ بارش کے قطرے کہاں کہاں برس رہی ہے، کہاں تک برس رہی ہے، جتنے اس کے قطرے ہیں، اگر کسی کے گناہ ان بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، وہ ایک دفعہ بھی بطول کے دشمن پہ لعنت بھیج دے تو خدا معاف کر دیتا. آل محمد معاف. بارش نے تیز ہو کے بتایا کہ اتنے نہیں اتنے بھی ہوں تو پھر بھی خدا معاف کر. آل محمد کا عظیم خالق اس عبادت کو قبول کرے اور ہر بندے کے دل میں جناب سیدہ کی حقیقی مودت عطا فرمائے. کائنات آدم و عالم میں روئے زمین پر جس کی مودت انسان کے گناہوں کو معاف کرا دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سید اب بارش کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ ادھر ایک نعرہ ایسا لگائیں کہ بارش برسانے والے فرشتوں کو پتا چلے کہ حسین کا ذکر ہو رہا. مل کے نعرے آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر، اللہ نے اس پوری کائنات کو جس پاک بی بی کے صدقے میں خلق کیا اس ہستی کا نام جناب زہرا. میری بی بی کا ایک اسم گرامی ہے محدثہ. 10ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی کا نام محدثہ ہے، محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہے. سلامت رہے آباد و شاد. پاک بی بی تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. جس سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہو. اس نے پوچھا مولا اللہ نے آپ کی دادی سے براہ راست گفتگو کب کی؟ اس سپیکر سے بغیر سپیکر کے بہتر ہے. براہ راست گفتگو کب کی؟ امام نے فرمایا اللہ نے میری دادی کا نکاح خود پڑھا. اور یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ سیدہ کا نکاح عرش پر ہوا، فرش پر اس لیے نہیں ہوا کہ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر. نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر. دولہا ابو تراب ہو تو نکاح تراب پہ کیسے ہو؟ یہ بات ہی کر یہ بند کر. یہ عجیب نہیں آواز ادھر گلا بیٹھو یار. اگر دولہا ابو تراب ہو نکاح تراب پر کیسے ہو؟ پیغمبر اعظم عرش پر گئے جوتیوں سمیت. کسی کے گھر ہوتا تو جوتیاں اتار کے جاتے.
مرشد جی بات اپنا گھر تھا، پیغمبر جوتیاں پہن کر گئے. دنیا اس بحث میں ہے کہ حضور معراج پر گئے کہ نہیں گئے، آج تک یہی بحث ہے، کیونکہ ایک گھر سے دو متضاد بیان آئے ہیں. باپ نے کہا تھا معراج پر گئے تھے، وہ صدیق بن گیا. بیٹی نے کہا میرے بستر پہ تھے، وہ صدیقہ بن گئی. بے ایمانی کی بھی حد ہوتی ہے. معراج مکے میں ہوئی، بی بی سے شادی مدینے میں ہوئی. یہ مکے میں بی بی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ ہائے حسرت نبی سے رشتہ داری کی. بس سامعین گرامی، خالی نبی نہیں، دو جوتیاں بھی عرش پر گئیں. فرق یہ ہے ایک محمد کے قدموں سے لپٹ کر ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر. ایک برابر اڑ رہا تھا، وہ سدرہ پہ رک گیا. جو قدموں سے لپٹے ہوئے تھے وہ ساتھ چلے گئے. ہر بندے کو فکرہ سمجھ نہیں آئے. برابری کا دعویٰ کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، قدموں سے لپٹنے والے ساتھ چلے جاتے ہیں. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے نبی نے پہنا ہوا تھا، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی نے پہنا ہوا تھا. سپیکر بھی گزارا ہے، موسم بھی خراب ہے، لیکن مجمع کی پوری توجہ ہے، اس لیے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا. مولا تمہیں سلامت رکھے، جناب زہرا سلامت رکھے. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی. ایام فاطمیہ ہے، عظمت زہرا بیان کرنے کا موسم سارا سال رہتا ہے، لیکن یہ دن خاص طور پہ عظمت زہرا بیان کرنے کے جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے عزادار کھڑے ہیں یا بیٹھے، فکرہ سننا. ایک وہ جوتی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، وہ نبی کے قدموں میں تھی. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے جناب زہرا صاف کرتی تھی، وہ علی کے قدموں میں تھی. جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے فاطمہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر. پتہ نہیں کس جوتی نے عرش کو معلّہ بنایا. سدرۃ المنتہا کا مولوی ترجمہ کرتے ہیں بیری کا درخت. جی مسلمانوں کو محلوں میں رکھے گا، سب سے بڑے فرشتے کو بیری کے درخت پر بٹھایا ہوا. علماء کرام مجلس اعظم میں تشریف فرمائیں. ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ انہیں ٹیکنیکل لینگویج کا پتہ نہیں. عربی میں سدرہ بیر کو ہی کہتے ہیں، اس لیے مولویوں نے کہا بیری کا درخت. لاہور ریلوے اسٹیشن پر کوئی بندہ کھڑا ہو، سپیکر پر اعلان ہو پلیٹ فارم نمبر 3 پر 7 اپ آ رہی. بات چلی ہر محکمے کی ٹیکنیکل لینگویج آگے جی. سارے مولوی کہیں گے بوتل، جی کیونکہ 7 اپ لازم بوتل ہی کو کہتے ہیں. لیکن جو ریلوے کی زبان سمجھتا ہے وہ کہے گا تیز گام. مولوی بے وقوف تھا، اس نے سدرہ کا مطلب بیری سمجھا. چھٹے امام سے بندہ نے پوچھا فرزند زہرا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟
امام نے فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد صحیح کرے آپ ٹھیک ہو سیدھ بنا مخلوق کی رسائی کی آخری حد فکرہ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا مخلوق کی رسائی کی آخری حد جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے جو مخلوق تھا وہ کانپ رہا تھا بال برابر بھی بڑھا تو جل جاؤں گا پتہ کر وہ کون تھا جو جوتیوں سمیت جل رہا تھا اس فکرے کی تائید میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ جوتیوں سمیت چلنے والا کون تھا پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو اس سے بھی پہلے وہاں بیٹھا تھا وہ کون تھا آل محمد کی عطاؤں میں بہت بڑی عطا ہے اس گناہگار پر یہ فکر بے وقوفوں کی بات نہیں جن کا یہ ایمان ہو کہ پردے کے پیچھے اللہ تھا جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو اللہ نہیں ہوتا جس صاحب معرفت کا یہ عقیدہ کہ بادشاہ تھا میرا مولا تھا میرا علی جب نہ ابی طالب تھا اس کو تھوڑا کلیجہ بڑا کر کے یہ فکرہ بھی ماننا پڑے گا کہ علی کا اصلی روپ اللہ محمد کو بھی دکھائے تو ایسے دکھاتا علی اگر حقیقت میں آ جائے علی سلطان صاحب اگر اپنی حقیقی روح میں آ جائے محمد مصطفیٰ کو بھی دو کمانوں کے فاصلے سے جنہیں یہ فکرہ سمجھ آیا انہیں اگلا ضرور آئے گا پردے سے دکھاتا ہے وہ بھی قریب سے نہیں دو کمانوں کے فاصلے سے دو کمانوں کے فاصلے سے مصطفیٰ علی کا اصلی روپ پردے میں دیکھ کے چلا جائے اللہ کہتے جا محمد تیری تو معراج ہو گئی شاید اسی لیے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن کی معراج ہے جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو تیری نماز والی معراج علی کے بغیر کیسے مصطفیٰ کی معراج میں علی تھا کتاب کا نام ہے صحیح بخاری صحیح اس کے اندر لکھا ہے قبلہ اللہ محمد سلطانی صاحب تصدیق فرمائیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول معراج پر جا رہے تھے اللہ سے بلا کسی نے ادھر سے بلایا حضور نے نہیں دیکھا اب تو سلطانی صاحب اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے لیکن اپنے سابقہ پیروں کی طرح 40 سال بعد توبہ کر کے آیا نہیں اور رضی اللہ قبلہ سے اس لیے تصدیق کروائیے کہ صاحب علم شخصیت ہے انہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے لیکن پھر بھی توجہ چاہتے ہیں فکر عرض کرنے تھا ایک بندے نے ادھر سے پکارا رسول کو ادھر سے آواز آئی ادھر سے پیغمبر نے مڑ کے نہیں دیکھا تھوڑی دور آگے چلے کسی نے ادھر سے پکارا حضور نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا میں
کسی نے ادھر سے بلایا تھا، جبرائیل کانپنے لگا، پھر حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا، جبرائیل خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا پھر کسی نے ادھر سے پکارا، جبرائیل کانپنے لگا، پھر فرمایا میں نے نہیں دیکھا، جبرائیل خوش ہو گئے۔ پیغمبر نے پوچھا تو ہنسا کیوں، خوش کیوں ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ ادھر دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور اگر آپ ادھر دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ نماز ہے مومن کی معراج، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ معراج میں ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا یہ جو تم ادھر ادھر دیکھتے ہو یہ نماز کے اندر ہے یا باہر؟ سادہ یہ سوال ہے نا کہ یہ جو آپ نماز میں اس طرح کرتے ہیں یہ نماز وچ ہے یا باہر؟ انہیں کہا وچ۔ میں نے کہا پھر تو نماز میں وعدہ خلافی کرتا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے نماز شروع کرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا منہ طرف قبلے شریف کے۔ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ عظمت معراج کیا ہے؟ پیغمبر کیوں گیا؟ پیغمبر کو ایک سیب ملا، نور کے خنجر نے اس کے دو حصے کی، آدھا پیغمبر نے کھایا، زہرا منتقل ہوئی۔ زہرا وہ نور ہے جو مصطفیٰ کو آدم سے ہوتا ہوا نہیں ملا۔ زہرا وہ نور ہے جو پیغمبر کو آدم سے ہوتا ہوا نہیں ملا براہ راست۔ اور پھر کہتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا فرمائی۔ مولوی اندھے نہ ہو تو یہی فکرہ کافی۔ عطا، عطا کا مطلب سمجھ میں آ جائے، زہرا سمجھ میں آ جائے۔ ایک لفظ ہے جزا، ایک ہے عطا۔ مزدور کو آپ نے کام پہ بلایا، اس سے 100 روپے طے کیے، آگا جی کہ آپ 100 روپے دے دیں، یہ کام کرو 100 روپے دوں گا، 90 دیں گے تو ظلم ہوگا، 100 دیں گے تو جزا ہے، کام سے خوش ہو کے 110 دے دے تو عطا ہے۔ قرآن کی قسم میری محنت وصول ہو گئی۔ جتنے بندوں نے حوصلہ افزائی کر دیے، آگے پورا مجمع بھی چپ رہے، میرا مکمل مقصد پورا ہو گیا۔ 110 دینا عطا ہے۔ اب ایک لفظ اور توجہ سے سن لیں، جو آپ نے 110 روپے مزدور کو دیے ہیں، یہ 10 روپے اس کے بنتے نہیں تھے، آپ نے مہربانی کی، فاطمہ عطا ہے۔ یہ فکرہ سارا مجمع نہیں سمجھا۔ اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا، جزا کے طور پر نبوت دی، جزا کے طور پر رسالت دی، جزا کے طور پر فاطمہ کی باری آئی کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تجھے فاطمہ عطا کر رہے۔ یہی وجہ قرآن آیا، محمد بیٹھا رہا، فاطمہ آئی، محمد کھڑا آئی۔ قرآن آتا رہا، مصطفیٰ بیٹھا رہا، زہرا آئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ بلسمت فاطمة الزهراء أم نبيها بآواز بلند
جتنے بھی حضرات ہیں وہ میرے مخاطب بادشاہ دی سرکار آپ بارک اللہ مجھے سے دو جگہ سے دعا آ گئی، میرا شعر پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ سب گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، توجہ جاتا ہوں، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ قبلہ کعبہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، نکاح پڑھانے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی نکاح کوئی پڑھا دے نکاح نہیں ہوتا، شرائط کی پابندی لازمی۔ پہلے نکاح پڑھانے والا پتہ کرے ایجاب و قبول، لڑکی راضی ہے کہ نہیں۔ دوسرا تعین حق المہر، کہ حق مہر کا تعین ہوا کہ نہیں، اور حق مہر میں مرضی ہوتی ہے دلہن کی، جتنا چاہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ، قبلہ میں ٹھیک ہے، یہ اختیار دلہن کا ہے۔ نکاح پڑھانے والا مولوی نہیں، اللہ۔ پابند شریعت نہیں، خالق شریعت۔ اب آج فاطمہ میں تیرا نکاح علی سے پڑھ رہا ہوں، حق مہر کیا ہو؟ سیدہ کونین ملکہ شرم و حیا نے گردن جھکائی۔ اب آج علی اپنی مرضی سے کائنات کا سارا پانی تیرے نام کرتا ہے، علی اپنی مرضی سے کائنات کی ساری زمین تیرے نام کرتا ہے، علی نام کرتا ہے، ملکیت تھی تو کرتا ہے۔ علی مالک نہ ہو تو عطا کیسے کرے؟ اب آج قدرت آئی کیونکہ لڑکا لڑکی دونوں کی طرف سے میں ہوں، لہذا میری خواہش ہے کہ تو کچھ مانگ میں عطا کروں۔ اب آج کنیز پر تیرے احسانات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبوت میرے باپ کے گھر ختم ہو رہی ہے، امامت میرے شوہر کے گھر شروع ہو رہی ہے۔ کائنات کی قیمتی ترین چیز جنت ہے اور وہ میرے بچوں کی ملکیت ہے۔ رضائے میرے گھر سجدہ کرتی ہے، دونوں جہان کے فقیر میرے دروازے پر روٹیاں مانگتے۔ یہ بعد میں سوچنا میں نے کیا کہا ہے، دونوں جہانوں کے فقیر میرے دروازے پر بھیک مانگنے آتے ہیں، مقدر میرے دروازے پر فیصلہ سننے آتے ہیں، مشیت کو اجازت میرے دروازے سے ملتی ہے، جبرائیل جھک جاتا ہے، محمد مصطفیٰ رک جاتا ہے۔ اب آج زہرا میں خالق شریعت ہوں، قانون میرا اپنا بنایا ہوا ہے، جب تک تو حق مہر نہیں مانگے گی میں نکاح پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم دیتا ہوں، تو مانگ میں عطا کروں، تو مانگ میں عطا کروں، تو مانگ میں عطا کروں۔ جو زہرا مانگے گی مشیت پر واجب ہے اسے پورا کرے۔ بطول نے مانگا کیا، اللہ نے دیا کیا؟ زہرا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معبود پھر فاطمہ کا حق مہر یہ ہے کہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ نوکروں نے ایسی جھنکیں دی، 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، رو رو کے کہتی ہے سبت علیہ مصائب
لعنها صبت علی الایام سرنا لیالی. شمشاد جی اگر شعر کہنے والا شاعر ہو، بادشاہ سے میر محمد علی صاحب، اگر کوئی شاعر شعر کہے قبلہ میری تصدیق کرے اس میں مبالغے کا اندیشہ، شاعر ہے وہ مبالغہ کر سکتا، یہ معصومہ کا کلام ہے، اس میں رتی برابر مبالغہ نہیں ہو سکتا. جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر وہ دنوں میں پڑتی تو وہ راتوں میں بدل سکتی. یہ حدیث ہے کسا ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں. لوگ سر پڑتے ہیں دروازہ جلایا گیا. قسم کی عزت اور اہمیت سے واقف ہوں. سر پہ حدیث کسا رکھ کے فکرہ پڑھتا ہوں. علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. پتہ نہیں کسے بات سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. چھت زمین سے ملی کیسے؟ لوگ بطول کی چھت پہ کدالے لے کے چڑھ گئے. علی فرماتے میری دیواروں کو توڑ دیا گیا، دروازے کو آگ لگا دی گئی. امام جعفر الصادق فرماتے اس جلتے ہوئے دروازے کی لکڑیاں ہمیں بھولی نہیں. آگے دی فکر سن، اس دروازے کی لکڑیاں ہمیں بھولی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ امام فرماتے ایک امام دوسرے امام کو وہ لکڑیوں کی گٹھڑی دیتا ہے. ایک ہی فکرہ کہنا ہے. کافی حضرات پڑھنے والے تشریف فرمائیں. جب آئے گی 12ویں کی حکومت، فاطمہ دروازہ امام زمان پہ آئے گی. دربار میں تخت میں بیٹھو گا امام زمانہ، پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. ماتا بیر شاہ جی آواز دے کے کہتی ہے مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرے پاک گواہ جھٹلائے گئے. ایک ہی فکرہ کہتا ہوں، اسی فکرے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. روتے روتے کہے گی میرے مقدمے کا انصاف کر. زہرا امام زمانہ کے سامنے وہ گٹھڑی رکھے گی، امام زمانہ تاج اتار کے پھینک دیں گے. 12واں امام گٹھڑی کھولے گا، سامنے دروازے کی جلی ہوئی لکڑی آئے گی. جو بندہ حیرت ہوگی اس بندے پر جو کہلائے شیعہ اور اس فکرے پہ ہائے نہ کر سکے. زہرا لکڑیاں اٹھا کے دونوں ہاتھوں پہ رکھے گی، خون سے بھرا ہوا فاطمہ کا ہاتھ، اس پہ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں، ہاتھ اٹھا کے گئے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ، ان میں سے میرے موشر کے خون کی خوشبو. میں دروازے پہ کھڑی منتیں کرتی رہی، مسلمان میرے دروازے کو جلا کے میرے گھر میں